بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ثم زینہا بزینۃ الکواکب وضیاء الثواقب واجری فیہا سراجا مستطیرا وقمرا منیرا فی فلک دائر وسقف سائر ورقیم مائر. پھر خداوند متعال نے اس فضا کو ستاروں سے مزین کیا اور ثاقب یعنی چمکدار شے، نجم ثاقب قرآن کریم میں آیا ہے. ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، ضیاء الثواقب یعنی ستاروں کی روشنی، اس سے مزین کیا. وَأَجْرَى فِيهَا سِرَاجًا مُسْتَطِيرًا، اور خداوند عالم نے اس میں ایک چراغ جلایا، ٹھیک ہے، جو مستطیر ہے، ٹھیک ہے. مستطیر طائر سے یعنی اڑنے والا، مستطیر رواں. اور قمر منیر یعنی نور دینے والا، مہتاب. فی فلک دائر، ایک ایسے فلک میں جو چکر کھاتا ہے. فلک سے مراد مدار ہے، اردو میں مدار. چاند کا ایک مدار ہے، چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے ایک مدار میں، ٹھیک ہے، اسی پہ گھومتا ہے. ایک لائن ہے جس پہ گھومتا ہے، ادھر نہیں جا سکتا، یوں نہیں گھومے گا، یوں باہر نہیں نکلے گا، اسی مدار میں رہے گا، ٹھیک ہے. وسقف سائر، اور ایک ایسی چھت جو سیر کر رہی ہے، گھوم رہی ہے. ورقیم مائر، ایک ایسی رقیم میں جو مائر ہے یعنی وہ بھی گھوم رہی ہے. یہ جو گھومنے کا تصور آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کے جو عوالم ہیں مختلف، یہ سب کے سب کوئی ثابت اشیاء نہیں ہے، کہکشائیں ہیں. ایک مرکز ہے، اس مرکز کے گرد مختلف جو ہے وہ نظام ہے. ہم جس گلیکسی یا کہکشاں میں ہیں اس میں یہ منظومہ شمسی ایک منظومہ ہے. ایسے کروڑوں منظومے اسی ایک کہکشاں میں ہیں. کتنی کہکشائیں ہیں یہ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہذا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. انسان کوشش کر رہا ہے کہ تلاش کرے کہیں اور پر کیسی موجودات رہتی ہیں، کہیں اور پر زندگی ہے یا نہیں ہے. ابھی تک تو نہیں پہنچ سکا وہاں تک، کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. 1400 سال پہلے ایک ایسا خطبہ کہ جس کے اندر آج جو مثلا سائنس نے ثابت کیا ہے اسے امام نے اس وقت بیان کیا ہے اپنے خطبے میں، کہ یہ نظام جو ہے وہ فلکیات پر مبنی ہے، مدار ہیں جس کے اندر چیزیں گھوم رہی ہیں، ٹھیک ہے، متحرک ہیں. یہ کوئی ثابت نہیں ہے، پیاز کے چھلکے کی طرح کی آسمان نہیں ہے، ٹھیک ہے.
کہ چھتری لگی ہوئی ہو، اس کے اوپر ایک اور چھتری ہو، 7 آسمان اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، اور زمین اس کا مرکز ہے. ایسی کوئی چیز نہیں. زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد گھومتا ہے. کیونکہ سورج کے گرد گھومتا ہے لہذا یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ یہ سورج کا حصہ تھی. پہلے زمین سورج کا حصہ تھی، اس سے ٹوٹی ہے، اور جس طرح سے سورج کے اندر گردش ہے یہ اسی گردش میں گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ایک چیز اگر یوں گھوم رہی ہے اور اس سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کے گرد ایسے ہی گھومے گی، اس لیے کہ وہ یہاں پر بھی جب تھی تو ایسے ہی گھوم رہی تھی. ٹھیک ہے، اندر سے زمین گرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گرم شے کا حصہ تھی. چاند زمین کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے، بس زمین کی 2 حرکتیں ہیں. ایک حرکت سے موسم بنتے ہیں، ایک حرکت سے دن و رات بنتے ہیں. جو حصہ اس کا سورج کے سامنے آتا ہے وہاں پہ دن نکلتا ہے، جو پیچھے چل جاتا ہے وہاں رات ہے. بال کی طرح یہ بال گھوم رہی ہے ایک شے کے گرد، اور یہ گھومتے ہوئے گھوم رہی ہے. یہ جو گھومتے ہوئے گھوم رہی ہے، گھومتے ہوئے اس سے دن اور رات بنتے ہیں، اپنے گرد جو گھوم رہی ہے. اس کا جو حصہ سامنے آیا تھا سورج کے وہاں دن نکل آتا ہے، جو پیچھے چل جاتا ہے وہاں رات. 12-13 گھنٹے میں یہ آدھا پورا کر لیتی ہے، ادھر دن ہو جاتا ہے ادھر رات ہو جاتا ہے. اس میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو کارنر میں چلے آتے ہیں، سورج کے سامنے نہیں آتے، بعض اوقات 4-5 مہینے نہیں آتے. قطب کے علاقے ہیں وہ. ٹھیک ہے، جو چیز امام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ان تمام چیزوں کو ایک خاص بیلنس کے ساتھ مدار میں رکھا ہے، اور یہ مدار سے نہیں نکلتے. اب یہ مدار میں جو موجود ہیں ایک جاذبیت کے ساتھ ہیں. ان کے اندر ایک قوت ہے، یہ زمین سورج کے گرد ہی گھومے گی. اگر یہ اس مدار سے نکل جائے، بیلنس ختم ہو جائے، تو یہ کسی اور سیارے سے ٹکرائے گی. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج اپنی جو روشنی ہے وہ کھو بیٹھے گا. کب کھوئے گا؟ جب یہ نظام ختم ہو جائے. یعنی اگر کوئی شے سورج سے ٹکرا جائے، ٹھیک ہے، چاند فرض کریں زمین سے ٹکرا جائے، اپنی گردش میں منحرف ہو جائے، اور آپ نے دیکھا نا وہ بلیئرڈ کی بالیں جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زمین پر ایک چھوٹا سا پتھر اگر کہیں کسی اور سیارے سے آگے گرتا ہے تو کیا حشر ہوتا ہے زمین کا؟ کئی دفعہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر پوری ٹکرا جائے تو پاش پاش ہو جائے گا. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کل اہن المنفوش ہو جائے گا، کل فراش المبثوث ہو جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح اڑے گا، یعنی منتشر ہو جائے گا. مراد یہ ہے. تو یہ سسٹم جو ہے کائنات کا امام نے دیکھا نا، یہ امام کے حقانیت کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے آپ نے وہ بات کہی ہے جس کی تصدیق آج سائنسدان کرتا ہے، اور اس میں کوئی کمی و زیادتی نہیں. یہ امام کے امام ہونے اور اس کائنات کے خدائی نظام کے تحت چلنے پر دلالت کرتا ہے. اس لیے کہ امام جو ہے وہ خدا کی طرف سے امام ہے. اپنا تمام جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ خداوند عالم سے لیا گیا ہے، اس کا علم ہے. ذات رسول میں اگر علم ہے تو خدا کی عطا ہے،
ٹھیک ہے، امیر المومنین اگر نفس رسول ہیں، باب علم ہے، تو یہ سارا علم رسول ہے، علم خداوندی ہے جو ان کو عطا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کوئی سائنسدان ان تمام امور کو دیکھ کر اسے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ بس ایک عالم مادہ ہے اور خود بخود چل رہا ہے، اس کے لیے کسی بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے، یہ غیر عالمانہ بات ہے۔ وہ عالم کہ جو 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے، آپ کی اس وقت جو جدید تحقیق ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعید نہیں ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں تحقیق ہوئی ہے وہ انہی عظیم ہستیوں کے کلمات کی طرف پلٹتی ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کائنات کے رازوں سے پردہ ہٹایا اور پھر سائنسدانوں نے تحقیق کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السِّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین ثابت ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً، آپ پہاڑوں کو جامد سمجھتے ہیں، کھڑا ہوا سمجھتے ہیں، حرکت میں نہیں ہے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السِّحَابِ، در حالی کہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ خدا کی بناوٹ ہے۔ بس یہ نظام جو ہے خداوند عالم نے اس میں اس طریقے سے منظومے بنائے ہیں، اس طریقے سے جو ہے کہکشائیں بنائی ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں مدار میں رکھا ہے، اور یہ مدار جو ہے وہ ایک خاص میزان اور جاذبیت کے ساتھ اس مدار میں یہ تمام اجسام گھومتے ہیں، وہاں سے نکلتے نہیں ہیں، اور جب خداوند عالم چاہے گا تو یہ اس مدار سے نکل جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، اور نظام شمسی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں مہلت ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمیں اس سے عبرت لینا چاہیے۔ یہ جو عالم مادہ ہے، اس میں تحقیق سے ہمیں جس نتیجے تک پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس نظام کے ماورا جو ہستی اسے چلا رہی ہے اس تک پہنچیں۔ یہ تمام کی تمام آیات ہیں، ان آیتوں سے صاحب آیت تک پہنچنا ہے، اسی میں گم نہیں ہو جانا۔ اسی پہ اگر کوئی رک جائے تو مادہ پرست ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج کل بعض لوگ ہو گئے۔ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، امام کا یہ خطبہ جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے آج بیان کیا امام نے، اور یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے۔ یہ امام نے اس عالم مادے کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے توحید پہ گفتگو کی ہے۔ اول الدین معرفت پہلے توحید پر گفتگو کی ہے، پھر اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ ابھی بھی اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو قابل تحقیق ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے بارے میں نظریات ہو سکتا ہے موجود ہوں کہ یہ کائنات، مادی کائنات جو ہے اس کے پہلے عناصر کیا ہیں، ٹھیک ہے، کن عناصر سے مل کے بنی ہے، اور آج کل جو عناصر پھر دریافت ہوئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی، انسان ان کی تلاش میں ہے۔ یہ جو یعنی احساس نقص اور جہل ہے انسان کا، یہ بتاتا ہے کہ کامل موجود ہے، اس کامل کو پہچاننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔